اس کے بعد اساتذہ کا ادب و احترام اس عنوان پر خطاب کرنے کے لیے میں دعوت سخن پیش کرتا ہوں جماعت ثانیہ کے طالب علم محمد شعیب بن محمد زاہد، جن کا تعلق شوراپور کرناٹک سے ہے۔ فلیتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ محترم صدر اجلاس، حکم صاحبان، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اکرام، معزز اساتذہ اکرام، ذمہ داران جامعہ اور میرے ہم سفر ساتھیوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک دلکش موضوع پر خطاب کرنا چاہتا ہوں جو وقت کی ضرورت اور حالات کا تقاضا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ فاطر سورہ نمبر 35 کی آیت نمبر 28 پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے کہ اساتذہ کا ادب و احترام۔ محترم سامعین، نسل نو کی تعمیر و ترقی، وہ دنیا انسانیت کی نشو و نما اور معاشرے کی تعمیر و تشکیل اور فلاح بہبودی میں سب سے زیادہ اگر کسی کا کردار ہے تو با کمال، وہ با صلاحیت، وہ با اخلاق اساتذہ کا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی علم سمجھنا ہو، کتاب کو پڑھنا ہو، زندگی میں کوئی بھی قدم بڑھانا ہو تو اساتذہ کی بیساکھیوں سے ضرورت محسوس ہونا ہے۔ سنگ بے قیمت کو تراش کر جوہر بنانے کا کمال اساتذہ کے اندر ہے۔ اساتذہ کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے، یہ اسی لیے کہ اساتذہ کا پیشہ سب سے عظیم اور مقدس پیشہ ہے۔ تمام پیغمبروں، مفکروں، پرہیزگاروں، اولیاء کرام نے اساتذہ کی عزت اور ادب و احترام پر زور دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے درجات کو بلند کرے گا جو ایمان لائے اور علم دیے گئے۔ محترم سامعین، میرا سوال ہے کہ اساتذہ کا ادب و احترام کیوں کیا جائے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہیں۔ اساتذہ کا ادب و احترام کرنا ضروری ہے، ورنہ زندگی بھر جہالت کا پیالہ پیتے رہنا پڑے گا۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے۔ پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے کہ خدا کیا ہے۔ اساتذہ کا ادب و احترام کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ استاد ایک شفیق باپ ہے، استاد ایک روحانی باپ ہے۔ شفیق باپ کی حیثیت سے اساتذہ طلبہ کے لیے والد کے مقام و مرتبے پر ہیں، جبکہ علماء نے اساتذہ کو روحانی باپ کہا ہے۔ مگر ہم یوں سمجھے کہ اساتذہ ہمارے حقیقی باپ سے بڑھ کر ہے۔ ہمارے حقیقی باپ ہمارے دنیا میں آنے کا ذریعہ ہے، اور روحانی باپ یعنی اساتذہ دنیا میں زندگی گزارنے اور اپنے رب سے قریب کرنے اور جنت اور جہنم کا راستہ بتلانے والے اساتذہ ہیں۔ علم حاصل کرنے والوں سے کہنا چاہتا ہوں، طالب علم سے کہنا چاہتا ہوں، اساتذہ کا ادب و احترام کرنا ضروری ہے، ورنہ زندگی بھر جہالت کا پیالہ پیتے رہنا پڑے گا۔ اساتذہ کی خدمت کرنا بھی آداب و تعظیم میں شامل ہے۔ طالب علم کو اساتذہ کے حکم کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کے کہے بغیر ان کے کام نپٹا دینا چاہیے، کیونکہ وہ تمہیں علم کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں۔ اساتذہ کی خدمت کے ذریعے ان کی دعائیں حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان کی دعائیں کامیابی و کامرانی کے دروازے کھول دیتی ہیں۔ اسی طرح ان کی بددعا سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ ان کی بددعا کامیابی و کامرانی کے دروازے بند کر دیتی ہیں۔ اساتذہ کا ادب و احترام کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اساتذہ کی بیعت بھی کرنے والوں کو اپنوں میں شمار ہی نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس من امتی من لم یجلی کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقہ۔ وہ شخص میرا امتی ہی نہیں جو بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور اساتذہ کا حق نہ پہچانے۔ اساتذہ کا حق پہچاننے سے مراد یہ ہے کہ ان سے پیش آتے وقت ان کی عزت کی جائے، ان سے بات کرتے وقت ادب و احترام کو ملحوظ رکھا جائے، اور ان کی عدم موجودگی میں اگر ان کا تذکرہ ہو تو اچھے الفاظ سے ان کا ذکر کیا جائے۔ کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا ہے، کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، میں کچھ نہ جانتا تھا سب کچھ مجھے سکھایا، پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے،
پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے، واقف نہ تھا ذرا بھی اتنے بڑے جہاں سے۔ میرے بھائیوں، اساتذہ کی خدمت کرنا بھی آداب و تعظیم میں شامل ہے۔ طالب علم کو اساتذہ کے حکم کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اساتذہ کا ادب و احترام کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ استاد کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا، لیکن ڈاکٹر آج استاد کی وجہ سے ہے۔ استاد کوئی وکیل نہیں ہوتا، لیکن وکیل آج استاد کی وجہ سے ہے۔ استاد کوئی انجینئر نہیں ہوتا، لیکن انجینئر آج استاد کی وجہ سے ہے۔ آخر میں ایک شعر کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہی شاگرد پھر ہو جاتے ہیں استاد اے جوہر، وہی شاگرد پھر ہو جاتے ہیں استاد اے جوہر، جو اپنے جان و دل سے خدمت استاد کرتے ہیں۔ الغرض خلاصہ کلام یہی ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اساتذہ کی خدمت کرنے اور ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔